مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے 3 حوالہ جات دیکھیں گے۔ پہلا حوالہ پیدائش کی کتاب میں سے، دوسرا متی کی انجیل میں سے، اور تیسرا ایوب کی کتاب میں سے۔ پہلا حوالہ پیدائش کی کتاب میں سے، اس کا 3 باب پہلی آیت سے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ آمین۔ اس کے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت سے، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ آمین۔ اس کے ساتھ دیکھیے ایوب کی کتاب، اس کا 1 باب اس کی 9 آیت سے، شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ آمین۔ 3 حوالہ جات خداوند کے کلام مقدس میں سے تلاوت کیے گئے ہیں۔ پہلا حوالہ پیدائش کی کتاب میں سے، جہاں آدم گناہ میں گرتا ہے، لیکن اس سے پیشتر کہ آدم گناہ میں گرے، ابلیس کے تعلق سے، شیطان کے تعلق سے ہم نے پڑھا کہ سانپ نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ دوسرا حوالہ ہم نے دیکھا متی کے انجیلی بیان میں، جہاں پر شیطان جو ہے خدا یسوع مسیح سے ہم کلام ہے، جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ روٹیاں بن جائیں۔ تیسرا حوالہ ہم نے پڑھا ایوب کی کتاب میں سے، جہاں پر لکھا ہے کہ ایوب کے تعلق سے جب اوپر آسمان پر خدا اور شیطان کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے۔ 3 حوالہ جات یہاں پر خداوند کے کلام میں سے تلاوت کیے گئے۔ ان تینوں حوالہ جات میں جہاں ہم نے خداوند کے کلام میں سے تلاوت کیا، ان تینوں جگہوں پر آپ بغور دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان عدن میں خدا کو ہٹ کر رہا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے خداوند کے بیٹے ہونے کو بعد میں ہٹ کیا، پہلے خداوند خدا کو ہٹ کیا اس نے۔ وہ خدا کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اور ایوب کا حوالہ بھی جو ہم نے پڑھا، وہاں پر بھی یہ بات لکھی ہے، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ ابلیس کا ٹارگٹ میں اور آپ تو ہیں، لیکن اس کا پہلا ٹارگٹ خدا ہے، وہ خدا کو ہٹ کر رہا ہے۔ اسی حوالہ کو ابھی ہمارے سامنے خدا کے کلام میں سے تلاوت کیا گیا کہ عدن میں بھی خدا کو اس نے ہٹ کیا، مسیح کو بھی جب اس نے کلام کیا تو خدا کو ہٹ کیا، پھر ایوب سے بھی جب وہ بات کرتا ہے تب بھی وہ خدا کو ہٹ کرتا ہے۔ شیطان جو کسی وقت میں مقرب فرشتہ تھا، گناہ سے مبرہ تھا، گناہ سے پاک تھا، جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا، کلام میں لکھا ہے حزقیل کی کتاب اس کے 28ویں باب کے اندر، تو اس کا دل فخر سے، گھمنڈ سے بھر گیا، وہ اپنے تئیں دیکھنے لگا، اور جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو پہلا کام جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا گناہ تھا، خدا کو دیکھنا چھوڑنا، دوسرا خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا۔ آسمان پر بھی اس نے یہ کیا کہ وہ فرشتگان جن کو خدا نے بنایا تھا، خود تو وہ بغاوت کر بیٹھا، لیکن ان فرشتوں کو بھی اس نے اس کے اوپر اکسایا جن کو خدا نے بنایا، اور وہ بھی خدا کی بغاوت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہے کہ وہ خدا کو لوگوں سے، کائنات سے چھین لے۔ وہ اس خالق کو جس نے مجھے اور آپ کو، اس کائنات کو بنایا، اس کو ہٹ کرتا ہے۔ اس کا یہ ٹارگٹ ہے، اس کا یہ منصوبہ ہے، کسی شخص کی زندگی کے اندر خدا نہ ہو، اس کی جگہ پر وہ ہو۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنا تخت جو ہے بادلوں سے اوپر لے جاؤں گا، اور میں شمالی اطراف میں بیٹھوں گا، اور میں حق تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ میں اور آپ جو ہے روٹی کے بغیر ہم سوچتے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ کلام مقدس میں متی کی انجیل کا جو حوالہ ہم نے پڑھا، خدا یسوع نے کیا کہا جب اس نے کہا کہ تو ان پتھروں سے کہہ کہ یہ روٹیاں بن جائیں؟ خدا نے کیا کہا کہ انسان سدا روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ استثنا کی کتاب اس کے 9 باب کی 4 آیت کے اندر کیا لکھا ہے، میں یہ پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ 3 آیت میں بلکہ پڑھیں گے اس کو۔ اس نے تجھ کو عاجز بھی کیا
اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے تو اور نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خدا انسان کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ وہ سدا روٹی سے زندہ نہیں رہے گا۔ یہ میرا اور آپ کا ایک خیال ہے جو یہ ہے کہ ہم روٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ہم اپنی ضروریات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر ہمیں روٹی نہ ملی تو ہم مر جائیں گے، اگر ہمیں پانی نہ ملا تو ہم مر جائیں گے، اگر ہمیں ہوا نہ ملی تو ہم مر جائیں گے۔ لیکن یہ خیال جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ خدا انسان کو یہی سکھانا چاہتا ہے کہ میری اور آپ کی ضرورت روٹی اور پانی نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے۔ آمین۔ ابلیس نے عدن کے اندر کیا کیا؟ خدا کو ہٹ کیا، اور ایک وہ تعلیم جو خدا نے انہیں دی تھی کہ تو باغ کے سب درختوں کا پھل کھا سکتا ہے لیکن جو نیک و بد کا ہے وہ ہرگز نہ کھانا۔ خدا نے ایک تعلیم دی تھی لیکن وہ ایک نئی تعلیم لے کر آیا اور تعلیم سے اس نے گمراہ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ کوئی گال نہیں، کلام دی گال نہیں، تعلیم گمراہ کرتی ہے۔ ابلیس نے تعلیم سے گمراہ کیا تھا۔ خدا کے کلام کی تعلیم ہونا، خدا کی پہچان ہونا وہ چھینتا ہے۔ ابھی جو خداوند کے کلام میں سے ہم نے حوالہ دیکھا ایوب کا اور پیدائش کی کتاب کا، اگر ان دونوں حوالہ جات کو دیکھیں تو نمبر ایک بات یہاں پر، ابلیس جو ہے وہ خدا کا نام پیدائش کی کتاب میں نہیں لے رہا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے ابھی آدم کو گناہ میں نہیں گرایا۔ وہ یہوہ کا نام لینے سے ڈرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہوہ کا نام قوت والا اور قدرت والا ہے۔ اگر میں نے یہوہ کا نام لیا تو میں آدم اور حوا کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس نے یہوہ کے نام کے بغیر آدم اور حوا کو گمراہ کیا۔ لیکن جب ہم ایوب کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کیا ایوب یوں ہی یہوہ سے ڈرتا ہے؟ اب اس کو کیوں خوف نہیں ہے؟ خدا کا نام لیتے ہوئے یہاں پر واضح خدا کا نام یہوہ لکھا ہے۔ آدم کو گناہ میں گرانے سے پہلے وہ خود اس بات سے خوفزدہ ہے۔ اگر اس نے یہوہ کا نام لیا تو وہ خدا کے لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن جب اس نے گمراہ کر لیا پھر اس کے لیے کوئی بات نہیں، وہ یہوہ کا نام لے رہا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس شیطان نے پہلا تواریخ اس کے 21ویں باب کے اندر اس کی دوسری تیسری آیت کو پڑھیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ شیطان نے داؤد کے دل کو ابھارا۔ کس بات کے لیے؟ کہ اسرائیل کی جو ہے وہ گنتی کرے۔ داؤد وہ شخص جس کو کہتے ہیں ہم خدا کے دل کے موافق، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اسرائیل کی جو فوجیں ہیں ان کو گنوں تاکہ پتہ چلے کہ میں کتنا زورا بنا۔ داؤد وہ شخص جو خدا کی حضوری میں رہنے والا، لیکن ایک خیال اس کے دل کے اندر آیا جس کو اس نے چیک نہیں کیا، اور نہ صرف خود گر گیا بلکہ لاکھوں لاکھ اسرائیلیوں کے لیے نقصان کا باعث بن گیا۔ خدا کا بندہ، ایک خیال اس نے چیک نہیں کیا کہ یہ خیال کس کی طرف سے ہے، حالانکہ یوآب نے اس کو منع بھی کیا۔ کیا خدا ہماری جنگیں نہیں لڑتا؟ جونیئر ہے اس سے، ایک جونیئر اپنے سینئر کو بتا رہا ہے تے سینئر وہ مینوں تیرنا بہتا پتا ہے، تو مینوں سکھائیں گا، تو مینوں دسیں گا۔ چپ کروا دیا اس نے، لیکن اس بات کے اوپر دھیان نہیں کیا اور اس خیال کو چیک نہیں کیا۔ نہ صرف خود گناہ کے اندر گرا بلکہ دوسروں کی ہلاکت کا بھی باعث بن گیا۔ داؤد کو اس بات کا خیال ہی نہیں تھا کہ یہ خیال اس کے دل کے اندر شیطان نے ڈال دیا ہے۔ داؤد جب زنا کے اندر گرا اس وقت بھی جتنا عرصہ وہ خدا سے دور رہا اس کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ خدا مجھ سے جدا ہو چکا ہے، خدا مجھ سے جدا ہو چکا ہے۔ یسایہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جب میں نے آسمان کو کھلے ہوئے دیکھا تو وہ پکار اٹھا کہ میں نجس لب لوگوں کے اندر بستا ہوں۔ یسایہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے لب نجس ہیں جب تک خدا نے اپنی حضوری کو ظاہر نہیں کیا۔ ابلیس پہلی بات وہ ٹارگٹ کرتا ہے خدا کو، لوگوں کی زندگی کے اندر وہ خدا کو ہٹ کرتا ہے۔ کیا خدا ہے وے؟ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ پھل نہ کھانا؟ کیا واقعی خدا پتھروں کو روٹیاں بنا سکتا ہے؟ ابلیس ہمیشہ جو ہے ہماری ضروریات کو لے کے ہمارے سامنے آتا ہے کہ نہیں ایسے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا، یہ تیری ضرورت ہے۔ روپیہ پیسہ ہماری ضرورت ہے، شفا ہماری ضرورت ہے، روٹی ہماری ضرورت ہے، پانی ہماری ضرورت ہے، ہوا ہماری ضرورت ہے۔ خدا کو ان سب باتوں کا پتہ ہے، خدا کو سب باتوں کا پتہ ہے، لیکن خدا کیا سکھانا چاہتا ہے کہ انسان سدا روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ابلیس خدا کو چھینتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟
جو بنی اسرائیل قوم شمول کے پاس سارے بزرگ حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو کسی شخص کو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرتے. شمول کے لیے وہ گھڑی بہت دکھ کی گھڑی تھی. کیا خدا ہمارا بادشاہ نہیں؟ وہ خدا ہونے کو چھیننا چاہتا ہے, وہ خدا کو بادشاہ ہونے سے چھیننا چاہتا ہے کہ خدا ہماری زندگیوں کا ماسٹر نہ رہے, ہم خدا کے احکام کی پیروی نہ کریں. جب میں اور آپ خدا کے احکام کو لائٹ لینا شروع کر دیتے ہیں, خدا جو بادشاہ ہے اس کے حکموں کو ہلکا لینا شروع کر دیتے ہیں, پھر ہمارے لیے جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں کوئی غلط میں کہہ دیا گا. ہمارے لیے یہ گمراہی, اس میں گرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم بڑی آرام سے جھوٹ بول جاتے ہیں, ہم بڑے آرام سے ایسی باتوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں, ایسی باتوں کے اوپر گھنٹوں گھنٹے صرف کر دیتے ہیں جن سے خدا کو نہیں بلکہ ابلیس کو جلال ملتا ہے. ایسی باتیں, ایسے کام ہم مسلسل کر رہے ہوتے ہیں جن سے خدا کو ہرگز جلال نہیں مل رہا ہوتا. لیکن جیسے داؤد, یسایہ کو پتہ ہی نہیں کہ خدا ان کے پاس نہیں. ابلیس کو بھی خدا کا نام لینے سے کوئی فرق نہیں. ایماندار ایسی حالت کے اندر چلا جاتا ہے جہاں اسے لگتا ہے کہ میں خدا کا نام لے رہا ہوں, لیکن اس کی زندگی کے اندر خدا کا نام اثر نہیں کر رہا ہوتا. تواریخ کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے, بنی اسرائیل قوم بڑی مدت سے سچے خدا کے بغیر رہے, شریعت کے بغیر رہے, کاہن کے بغیر رہے. ابلیس جو ہے ایک ایماندار کو بڑی آسانی سے ایک ایسی جگہ کے اوپر لے جاتا ہے جہاں وہ خدا کے بغیر رہ سکے, اور اس کو یہی گمان ہو کہ میں خدا کے ساتھ ہوں. داؤد کو بھی ایسی حالت کے اندر لے کر گیا, یسایہ کو بھی ایسی حالت کے اندر لے کے گیا, یہودا مسیح کے ساتھ تھا. بڑی آسانی سے, بڑے آرام سے ایک ایسی جگہ کے اوپر لے گیا جہاں یہودا کو احساس ہی نہ ہوا کہ میں گناہ کے اندر چلا گیا. حنانیہ اور سفیرہ جب پاکرو نازل ہو چکا ہے, زندگیوں کے اندر پاکرو قدرت کے ساتھ کام کر رہا ہے, لکھا ہے اے حنانیہ کیوں یہ بات شیطان نے تیرے دل کے اندر ڈال دی. شیطان خیالات کو دلوں کے اندر ڈالتا ہے. چیک کریں کہ وہ خیال جو میرے دل کے اندر ہے کیا خدا کو جلال دے رہے ہیں, کیا اس سے خدا کا کام بن رہا ہے یا بگڑ رہا ہے. اگر وہ خیال خدا کو جلال دے رہے ہیں تو وہ یقیناً خدا کے خیال ہیں. اگر وہ خیالات جن سے خدا کے نام کی تحقیر ہو رہی ہے, خدا کا کام نہیں ہو رہا, تو وہ دنیاوی خیالات ہیں, انسانی خیالات ہیں, اور ہمیں ان کو ترک کرنے کی ضرورت ہے. میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں شفا نہ ملی تو لوگ کی کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اگر ہمارے پاس روپے پیسہ نہ ہوگا لوگ کی کہیں گے, یہ سدا بھوکے ہی رہندے نے, ہاں انہوں نے ضرورتیں انہوں نے خدا پوریاں نہیں کر سکتا. اور مسیح کے ساتھ دکھ اٹھانا بڑی بات ہے. عبرانیوں کے خط اس کے 11ویں باب کی 35ویں آیت کے اندر لکھا ہے, بعضوں نے مار کھاتے کھاتے مر گئے لیکن رہائی قبول نہیں کی. مسیح کے لیے دکھ اٹھانا, مسیح کے لیے زندہ رہنا, رہائی قبول نہ کریں. کلام میں لکھا ہے کہ علیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا, بیماری کے ساتھ مرا, شفا کے بغیر مرا, یسایہ آرے کے ساتھ چیرا گیا لیکن رہائی قبول نہیں کی. روپے پیسہ ہو یا نہ ہو, ہماری ضرورتیں پوری ہوں یا نہ ہو, شفا ملے یا نہ ملے, لیکن خدا ہونا چاہیے. ہیلیلویا. خدا کو ترک نہ کریں. لکھا ہے جب ہم اپنے خدا کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو بڑی عزت کے ساتھ بادشاہی کے اندر داخل کیے جائیں گے. اس روز بڑی عزت کے ساتھ ہمیں خدا کی بادشاہی کے اندر ویلکم کیا جائے گا. آمین. ابلیس میرے اور آپ کی وسیلہ سے خدا کی انسلٹ کرنا چاہتا ہے. بارہا لکھا ہے ہمارے سبب سے خدا کی عزت نہیں بلکہ تحقیر ہوتی. رومیوں کے خط کے اندر ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, کیا میرے وسیلہ سے خدا کی عزت ہو رہی ہے؟ میرے رویے سے, میرے خیالوں سے, میری باتوں سے, میرے کاموں سے, جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں, میں بھاگ رہی ہوں, کیا یہ چیزیں واقعی خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہیں؟ خدا ہماری ضروریات سے واقف ہے, خدا ہماری ہر ایک ضروریات پوری کرے گا. لیکن کوئی چیز کے بغیر اگر ہم مر بھی جائیں تو کوئی بات نہیں, خدا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. آمین. دیکھا بعضوں نے مار کھاتے کھاتے مر گئے لیکن رہائی قبول نہیں کی. کوئی گال نہیں, کچھ نہیں بھی ملتا تھا اس زمین تے, کوئی گال نہیں. آمین. ابلیس پھر بتاؤں گا خدا کو ہٹ کرتا ہے میری اور آپ کی زندگی کے اندر. وہ خدا کو ایک ایسی صورت کے اندر پیش کرتا ہے, او خدا کچھ بھی نہیں ہے, خدا کی ہے, ہاں ایویں خدا لگے جائے. خدا کی انسلٹ کرتا ہے. اصل میں وہ خدا کو ٹارگٹ کر رہا ہے. پیدائش کی کتاب کے حوالہ میں بھی ہم نے پڑھا
मत्ती की रेफरेंस में भी हमने पढ़ा, अय्यूब की बाइबल के अंदर आप देखें कि वो किस तरह से खुदा को हिट करता है, लोगों को गुनाह के अंदर गिरा लेता है। बनी इस्राएल कौम जब भी आप देखें खुदा के बगैर है, गुनाह के अंदर है जी, और जिल्लत के अंदर है, तहकीर हो रही है उनकी, मारा जा रहा है उनको, बेइज्जती की जा रही है। लेकिन जब खुदा के साथ है, हालेलुया, तो कौमें उनसे डरती हैं, कौमों के ऊपर उनका खौफ है, कोई उनके मुकाबले में खड़ा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ खड़े हैं। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और खुदा के साथ खड़े हो जाएं। मार खाते खाते मर जाएं, लेकिन हाय कबूल ना करें, खुदा को पुकारें, खुदा के साथ रहें। मुझे और आपको सीखना है कि हम रोटी के बगैर जिंदा रह सकते हैं, हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं, हम हर चीज के बगैर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम खुदा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पादरी साहब को सामने बुलाऊंगा और उनसे गुजारिश करूंगा वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौजू कलाम के लिए जो आज के वक्त की जरूरत है। शमसून जब तक खुदावंद तेरे अहद में चलता रहा, वो एक कुव्वत वाला शख्स था, गैर मामूली कुव्वत उसकी जिंदगी के अंदर काम कर रही थी, क्योंकि वो खुदा का नजीर था। लेकिन एक वक्त में शैतान एक लड़की को इतना खूबसूरत बना के उसके सामने लाया कि खुदा का कलाम उसे उस लड़की के मुकाबले में कमजोर लगने लगा। गैर अक़वाम की लड़कियों की तरफ उसका ध्यान उसने लगा दिया और उसने उस औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी ताकत का राज उस औरत को बता दिया, और उस औरत ने उसके बालों की उन लटों को काट दिया जो असल में खुदा का अहद था। और जैसे ही शमसून की जिंदगी से खुदा का कलाम अलग हुआ, वो खुदा के उस बंद से आजाद हुआ, वो आम आदमी बन गया। और कलाम में लिखा है उसे पता ही ना चला कि खुदा उससे जुदा हो गया। खुदावंद शैतान बड़ी खामोशी से, बड़े आराम से, बड़े सुकून से हमारे लिए प्लान करता है, हमारे लिए ट्रैप बिछाता है, हमारे लिए जाल बिछाता है और हमें उसमें गिरा देता है। ऐसा उस वक्त होता है जब हम तुझे देखना छोड़ देते। इसीलिए तेरा खादिम पौलुस हमें सिखाता है कि कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। ऐ खुदावंद, हम अपनी जिंदगी के किस मुश्किल मरहले में हैं, ये बात तुझसे छुपी हुई नहीं। हमारे दिल की हालत तुझसे छुपी हुई नहीं, हमारे दिल की बेचैनी, हमारे दिल की अबतरी, हमारी अपसेटनेस, हमारी मायूसी तुझसे छुपी हुई नहीं। लेकिन खुदावंद इस सारी हालत में हमें तुझे तकते रहना है। हमने अपनी आंखें तुझसे नहीं हटानी, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो शैतान हमें तबाह कर देगा। आज मसीही घराने तबाही का शिकार हैं। खुदावंद, हम तुझसे दुआ करते हैं कि खुदावंद वो मोहब्बत जो हमें तुझसे होनी चाहिए वो बढ़ती जाए। इसीलिए तूने कहा था कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। आज खुदावंद जिंदगियों में वो चाम बाकी नहीं, इबादतों में वो खुशी लोगों को मैसर नहीं आती, क्योंकि उनका दिल खुदा के साथ नहीं लगा हुआ, उनका दिल खुदा से दूर है। और जब वो खुदा की हुजूरी में आते हैं, वो बोर होते हैं, वो सो जाते हैं, वो उकता जाते हैं, वो उठ के बाहर जाते हैं, वो खुदा की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। खुदावंद इस बात के लिए दुआ है, इस बात के लिए मिन्नत कि खुदावंद हम इस भेद को जान लें। हम रोटी के बगैर रह सकते हैं, घर के बगैर रह सकते हैं, दुनिया की हर एक चीज के बगैर रह सकते हैं, लेकिन तेरे बगैर हमारा गुजारा नहीं। और यही वो चीज है जो शैतान आज दुनिया को सिखा रहा है। तुम्हें खुदा की नहीं, तुम्हें स्टेटस की जरूरत है। तुम्हें खुदा की खिदमत को छोड़कर अगर बाहर भी जाना पड़े, इट्स ओके। दुआ तो बाहर भी हो सकती भाई, खिदमत तो वहां भी जाके हो सकती, लेकिन जहां खुदा खिदमत करने के लिए रख रहा है, हम वहां क्यों खिदमत ना करें? हम वहीं खिदमत करेंगे। खुदावंद, आज हम सब जितने यहां पे मौजूद हैं, हम इस बात के लिए खुदावंद यकीनन इकरार करना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बारहा ऐसे लम्हात आए और आते रहते हैं, और अगर हम इसको नहीं रोकेंगे या बढ़ते जाएंगे कि शैतान हमारी जिंदगी से तुझे डिस्ग्रेस करवाता है। वो हमारी जिंदगी में ऐसे मौके लेकर, हमारे ज़हन में ऐसे ख्याल लेकर आता है, हम खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं, हम उसके लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हैं, हम खुदावंद की बंदगी करना छोड़ देते हैं। हमारी इबादत क्वालिटी इबादत नहीं रहती, बल्कि वो महज एक टाइम पास बन जाता है। खुदावंद, आज हम दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर वो थ्रिल लौट आए, हमारी जिंदगी के अंदर वो स्पार्क लौट आए, हमारी जिंदगी के अंदर वो करंट दोबारा से दौड़ने लग जाए जो किसी भी मसीही ईमानदार के अंदर होना चाहिए, कि वो ये बात सुनकर खुश हो जाए कि दुआ होने लगी, वो ये बात सुनकर खुश हो जाए कि खुदा की परस्तिश होने लगी, वो ये बात सुनकर खुश हो जाए कि वहां पर ईमानदार मिलकर बैठे हुए, मैं भी वहां पर पहुंचूंगा। ऐ खुदावंद, हम दुआ करते हैं वो पहली सी रौनक लौट आए, हम उस मोहब्बत में दोबारा से चलने लगे, उसमें बढ़ने लगे, उसमें बढ़ने लगे खुदावंद, क्योंकि तू यही चाहता है कि तेरे बच्चे तेरे पास आए, तू यही चाहता है कि तेरे बच्चे रिस्पेक्ट करें। और खुदावंद, इस जमीन पर यकीनन हम इसीलिए हैं, तूने हमें इसीलिए अपने बेटे के खून से खरीदा है, भारी कीमत देकर खरीदा है, ताकि हम शैतान को शर्मिंदा करें जमीन पर। शैतान का अगर टारगेट यह है कि वो हमारे जरिए से खुदा को जलील करवाए, तो फिर खुदावंद तेरा ये टारगेट है कि तू हमारे जरिए से अपना जलाल जाहिर करे। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं
खुदावंद हमें अपने जलाल का बर्तन बना, हर एक वो घाटा कमी जो हमारी जिंदगी के अंदर है खुदावंद उसको दूर कर, और खुदावंद वो तमाम कनेक्शंस जो हमें किसी ना किसी तरह अबलीस की तरफ ले जाते हैं हमारी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए। खा वो टीवी ड्रामे हैं, खा वो गुनाहगार दोस्तों की मंडली है, खा वो ताश के पत्ते हैं, खा वो शराब की बोतल है, खा वो किसी किस्म का कोई नशा है, कोई गंदी सोच है, कोई लस्टफुल थॉट है, कोई ऐसी घिनौनी सोच है जो हमें खुदावंद उससे दूर लेकर जाती है और शैतान के साथ हमारा एक कनेक्शन बना के रखती है। वो तमाम सोचें, तमाम नेगेटिव ख्याल, तमाम सूरत हाल यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं उसको, और खुदावंद दुआ करते हैं वो तमाम कनेक्शंस ऑन हो जाएं जिससे हम तेरे साथ राब्ते में रह सकते हैं। खुदावंद तेरे खादम के लिए शुक्रगुजार है, और खुदावंद मैंने तेरे खादम के साथ एक तवील वक्त गुजारा है, और मैं ये बात जानता हूं कि इसके दिल में ये ख्वाहिश है कि ये तेरी बंदगी करे, ये तेरी इबादत करे, ये तेरी सताइश करे, और खुदावंद इसकी इस मोहब्बत को मैं जानता हूं जो ये तुझसे रखता है। खुदावंद मैं ये दुआ करता हूं कि यहां पर बैठा हुआ हर शख्स उस मोहब्बत में आगे बढ़े, और खुदावंद हम अपने रवैयों में मोहतात हो जाएं। कई बार हम दुआ में बहुत तेज हो जाते हैं लेकिन अपने रवैयों में गैर मोहतात हो जाते हैं। ये शैतान के लिए एक आइडियल गेम है, यहां पर वो हमें इतनी बुरी तरीके से उल्टा के मारता है कि हम खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि उसे पता होता है कि इसकी दुआ तो बड़ी आगे जा रही है लेकिन इसका जो करैक्टर है वो इसकी दुआ के ऑपोजिट चल रहा है। अब मैं इसको गिराऊंगा, एक ही लम्हे में वो हमें कहता है कि तू तो बढ़िया दुआवां करना, खुदा ने तेरी मदद नहीं की थी। उसी वक्त वो खुदा को भी टारगेट करता है, हमें भी हिट करता है, और हम धड़म करके गिर जाते हैं। खुदा हम दुआ करते हैं कि तू हमारे किरदार पर हमें काम करने का मौका दे, हम अपने मनफी रवैयों पर, उन तारीख खुदा रवैयों पर गौर कर सकें जो हमारी जिंदगी में नाकामी लेकर आ रहे हैं, जो हमारी जिंदगी में परेशानी लेकर आ रहे हैं, जो हमारी जिंदगी में डिस्टर्बेंस लेकर आ रहे हैं, और जो हमें खुदा से दूर कर रहे हैं। खुदावंद आज की इस सारी बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते, दिल से दुआ करते हैं कि खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, और खुदावंद आज जो दुआएं यहां पर की गई, जो प्रस्तिश यहां पर की गई, जो हदियाजात तेरे हुजूर गुजराने गए, और खुदावंद जो कलाम यहां पर सुनाया गया, ये सबके ज़हनों पर चश्मा हो जाए। तो खुदावंद ये एक ऐसी बात है जिसको हमें किसी सूरत भूलना नहीं, बल्कि हमें से याद रखना है, ताकि खुदावंद हम अपनी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर कर सकें। इस सारी बरकत के लिए दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।